بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحبہ ہیں ایزل، انہوں نے سوال کیا ہے وریشہ کے میننگ بتا دیں۔ دیکھیں جو لفظ آپ نے پوچھا ہے وریشہ، یہ دو طرح سے تلفظ اس کا آتا ہے۔ ایک تو اس کو ہم پڑھتے ہیں وریشہ، را کے بعد یا کے ساتھ میں۔ وریشہ جو لفظ آتا ہے عربی زبان کے اندر، وہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ یہ نام رکھ لیتے ہیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشہ، یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا جو تمہاری پردہ داریوں کو چھپاتا ہے، وریشہ اور موجب زینت کو چھپاتا ہے۔ تو واو اس کے اندر اور کے معنی میں ہے، اور ریشہ، یہ دو الگ الگ کلمے ہیں، واو الگ اور ریشہ الگ ہے۔ تو واو تو اور کے معنی میں ہے، اور ریشہ اس کے معنی آتے ہیں موجب زینت، جو بین القرآن میں اس کے معنی دے رکھے ہیں موجب زینت، جو زینت کی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ریشہ۔ جیسے ریش ایک اس کے معنی آتے ہیں ڈاڑھی کے، تو وریشہ یہ جو لفظ رکھا جاتا ہے نام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ البتہ عربی کے اندر ورشن سے صفت کا صیغہ وریشہ استعمال ہوتا ہے، وریشہ کے وزن پر آتا ہے، واو را اور را کے نیچے زیر اور اس کے بعد میں شاہ، وریشہ یہ جو لفظ آتا ہے اس کے معنی آتے ہیں چست اور چالاک۔ تو وریشہ یہ لفظ معنی کے اعتبار سے اچھا ہے، تو اگر یہ نام رکھنا ہو تو ہم وریشہ نام رکھیں گے، یعنی را کے بعد یا نہیں پڑھیں گے بلکہ را کے نیچے زیر پڑھیں گے اور وریشہ، اور اس کے معنی بنیں گے چست اور چالاک کے۔ تو یہ لفظ ہم وریشہ رکھیں گے، اور اس کا جو تلفظ آئے گا وہ واو پر زبر، را کے نیچے زیر اور شین کے اوپر زبر اور آخر میں ہاں، وریشہ۔ اور انگلش کے اندر جو اس کی اسپیلنگ آئے گی وہ آئے گی WARISHA، وریشہ، یعنی اس میں آر کے بعد ڈبل ای نہیں لگائیں گے بلکہ آر کے بعد آئی لگا دیں گے، وریشہ۔ تو یہ نام اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ باقی زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بچی کا نام رکھیں، تو صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین کے ناموں پر، ازواج مطہرات کے ناموں پر، جو نئے خواتین گزری ہیں ان کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھ لیں، یہ ہمارے لیے اور بہتر ہے، باعث برکت ہوتا ہے اور باعث فضیلت ہوتا ہے۔ فقط واللہ اعلم۔